بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة۔ احباب گرامی، آج کی ہماری یہ مجلس مل بیٹھنا دو فریقین کا آپس میں مناظرہ ہے، اس کی تفصیل مناظرے سے پہلے میں آپ احباب کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ 40 منٹ ہوں گے مسلم سائڈ کی طرف سے جو اپنا دعویٰ پیش کریں گے، اور اسی طرح 40 منٹ دیے جائیں گے مسیح سائڈ کی طرف سے جو اپنا دعویٰ پیش کریں گے۔ اس کے بعد 25 منٹ ہوں گے پھر جس میں جو دعویٰ پیش کیا گیا ہے وہ مسلم سائڈ سے جواب دیں گے، اور اسی طرح 25 منٹ مسیح احباب کے لیے ہوں گے۔ آخر پر 10 منٹ میں خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا، اور پروگرام کے آخر پہ سوال و جواب اس موضوع کے متعلق فریقین میں سے 3 سوال کر سکتے ہیں۔ مسیح سائڈ سے جو مناظرہ کے لیے تشریف لائے ہیں، معروف مسیح مناظر پادری میتھو سلمان صاحب، اور مسلم سائڈ سے معروف علمی مناظرہ حکیم عمران ثاقب صاحب۔ مناظرے کا جو عنوان ہوگا وہ یہ ہے: تثلیث فی التوحید، کیا قرآن کریم مسیح عقیدہ تثلیث فی التوحید کی تردید کرتا ہے؟ میتھو سلمان کی طرف سے جو ان کا معاون ہوگا وہ تنویر جوید صاحب ہیں، اور مسلم مناظر کی طرف سے جو حکیم عمران صاحب کے ساتھ ان کے معاون ہوں گے مناظرہ میں وہ حافظ عبدالعزیز صاحب ہیں۔ اور مناظرے کے اصول تمام احباب وہ سماعت فرما لیں۔ مناظرین کے علاوہ کوئی بات نہ کرے، مسلم مناظر جواب دینے کی خوب اہلیت رکھتے ہیں، اسی طرح کوئی مسلمان بھائی گفتگو نہ کرے، مسیح مناظر ہی جواب دیں گے۔ سامعین کو آخر میں سوال و جواب کا موقع دیا جائے گا۔ تو یہ مناظرے کے چند اصول تھے اور تفصیل تھی جو آپ احباب کے گوش گزار کر دی گئی ہے۔ تو اب میں بلا تاخیر اس مناظرے کو شروع کرنے کے لیے اور اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اس مناظرے سے پہلے ہم اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبد الرحمن اکرم کو، وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔ احباب اکرامی، ہم باقاعدہ مناظرے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے مسلم سائیڈ کی طرف سے مسلم مناظر محترم حکیم عمران ثاقب صاحب وہ آئیں اور اپنا دعویٰ پیش کریں۔ ٹائم کیپنگ کے لیے نا 2 بندے بیٹھ ہیں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ البتہ تحقیق وہ لوگ پکے کافر ہیں، وہ لوگ کافر ہو گئے، وہ جنٹائل ہیں، نامختونی ہیں، غیر قوم ہیں، جنہوں نے کہا کہ خدا ثالوث ہے، 3 میں سے تیسرا ہے۔ یہ جو ٹرائی اینگل بنائی ہے نا خداؤں کی، یہ ٹرائی اینگل بنا کے اس کو ایک بنایا، قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہو گئے، وہ مومن نہیں رہ گئے۔ جی سورہ مائدہ آیت نمبر 73 ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ الہ واحد کہا گیا۔ وما من الہ الا الہ واحد، کوئی الہ ہے ہی نہیں ہے، الا وما من الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں، سب کا انکار کر دیا، ہے ہی کوئی نہیں، الا مگر، صرف، واحد، الہ واحد، صرف ایک خدا ہے، صرف ایک۔ ہمارے فاضل دوست جناب پادری میتھیو سلیمان صاحب، مسیحیت میں ایک بہت بڑا نام ہے، انہوں نے جو عنوان رکھا ہے، یہ عنوان انہوں نے رکھا ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ بائبلی عقیدہ تثلیث فی توحید کی تردید نہیں کرتا۔ ہمیں نہیں سمجھ آئی، عنوان کے لحاظ سے مدعی وہ تھے، مستجیب ہم تھے، انہیں پہلے گفتگو کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے ہمیں پہلے گفتگو کا موقع دیا۔ بہرحال یہ تو ہی قرآن کریم سے بات کہ وہ لوگ ہی کافر ہیں، ان کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے جو خدا کو ثالوث مانتے ہیں۔ خدا ثالوث نہیں ہے، خدا واحد ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پوری بائبل پڑھ جائیے، پوری بائبل میں کہیں بھی تثلیث فی توحید کی تعلیم نہیں دی گئی۔ بائبل تعلیم دیتی ہے، بائبل جگہ جگہ کہتی ہے کہ خدا واحد ہے۔ قرآن کہتا ہے خدا واحد ہے، بائبل کہتی ہے خدا واحد ہے۔ قرآن کہتا ہے خدا لا شریک ہے، بائبل کہتی ہے خدا لا شریک ہے۔ اب ذرا یہ مجھے پکڑائیں، ذرا کتاب پہ ذرا دکھا دیں۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ خدا بے مثل ہے، بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ خدا بے مثل ہے۔ میں بتاؤں گا، پھر کھڑے رہو جائیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا کی مانند کوئی نہیں ہے، بائبل کہتی ہے خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اسے دیکھ ہی نہیں سکتی ہے، بائبل کہتی ہے خدا نادید نہیں ہے۔ بائبل ہمارے ساتھ کھڑی ہے، بائبل ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستوں نے پتہ نہیں یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے۔ اچھا، جہاں تک مسئلہ ہے یہ خدا کو ثالوث ماننے کا، یہ ٹرائی اینگل خدا ماننے کا، خدا کے 3 اقنوم یعنی 3 پرسن ماننے کا، 3 ہستیاں ماننے کا، ان 3 کو پھر ایک بنانے کا، یہ مجھے پکڑائیں رسولوں کے نقش قدم۔ یہ مسیحی حضرات کی کتاب ہے جناب، رسولوں کے نقش قدم۔ یہ جناب رسولوں کے نقش قدم مسیحی حضرات کی معتبر کتاب ہے۔ پاک ثالوث کا مسئلہ کتاب مقدس میں پیش نہیں ہوا، پاک ثالوث کا مسئلہ کتاب مقدس میں پیش نہیں ہوا، حالانکہ ہم اسے متی 28:19 1 کرنتھیوں افسیوں وغیرہ جیسے حوالہ جات سے اخذ کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا جی؟
یہ رسولوں کے نقش قدم ہے. نہیں کس نے کہا ہے؟ کس نے؟ ولیم جی ینگ صاحب کی کتاب ہے. وہ ٹھیک ہے لیکن جی چرچ فادر کو کوٹ کر رہے ہیں یا کسی عام ان کا اپنا؟ میں آپ کی کتاب ولیم جی ینگ صاحب کی کتاب ہے رسولوں کے نقش قدم پر، اس کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ اس کو اخذ کیا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے نص سری، ایک ہوتا ہے اخذ کرنا. کوئی سلوس خدا کے لیے کوئی نص سری موجود نہیں. یہ پکڑائیں مجھے کموسل کتاب. یار وہ لگا ہوا حوالہ نکال کے رکھا کریں، ٹائم نہیں اتنا ہوتا نا. دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں، یہ جناب کموسل کتاب ہے، مسیحی مذہب کی معروف ترین کتاب ہے. بائبل کی یہ لغت ہے. لکھا ہے کہ لفظ تثلیث کتاب مقدس میں موجود نہیں ہے. اصطلاح تثلیث فی توحید پہلی مرتبہ 2 صدی عیسوی کے آخری اشرے میں بزرگ ترتلیان نے استعمال کی، اور یہ مسئلہ مسیحی علم الہی میں اس شکل میں 4 صدی میں بیان کیا گیا. تاہم یہ مسیحی مذہب کا بنیادی، امتیازی اور جامع مسئلہ ہے. بنیادی مسئلہ ہے مگر 4 صدی میں بنایا گیا. بنیادی مسئلہ ہے. استصلاح ترتلیان نے خود ان کے حضرات جو ہیں ترتلیان کو بدعتی قرار دیتے ہیں. یہ پکڑیں، یہ مسیحی علم الہی کی تعلیم نے. یہ جناب مسیحی علم الہی کی تعلیم تیسرا حوالہ ہے. اچھا، اس میں بھی یہی بات جو میں 2 کتابوں کے حوالے سے ذکر کر چکا ہوں. کتاب مقدس کی تعلیم ہے کہ خدا واحد کے 3 اقانیم ہیں. یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو ہم کو خاص مکاشفہ سے حاصل ہوئی ہے. یعنی یہ مکاشفہ سے حاصل ہوئی ہے. کوئی اس کے اوپر بائبل میں کوئی تعلیم نہیں ہے، واضح نص موجود نہیں ہے. وہی بات ہے، ماخوذ کرتے ہیں، ماخوذ کرتے رہیں. وہ ان کے ذاتی اخذ ہیں، وہ کرتے رہیں. لفظ تثلیث بائبل میں موجود نہیں. لفظ تثلیث فی توحید بائبل میں موجود نہیں. صراحت کے ساتھ اس کی تعلیم بائبل میں موجود نہیں. بائبل کہتی ہے خدا واحد ہے، بائبل کہتی ہے خدا لا شریک ہے، مگر یہ خدا ثالوث مانتے ہیں. 4 صدی عیسوی میں یہ عقیدہ بنایا گیا. ان کی کتابیں گواہ ہیں. اب ہم دلائل پیش کرتے ہیں. میرا پہلی دلیل جو ہے قرآن کریم سے، چونکہ موضوع انہوں نے قرآن کریم سے رکھا ہے، تو میری پہلی دلیل ہے قرآن کریم سے. اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ قرآن میں آپ کو یہ تکرار کے ساتھ ملے گا کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہے. اب آپ دیکھیں کہ بائبل، یہ مجھے بائبل پکڑا ہے، بائبل حوالہ دے دیں ان کو. الہ میں نے ابھی شروع میں پڑھا ہے، وہ یہ والا ہے. الہکم الہ واحد، خدا واحد ہے تمہارا، ثالوث نہیں ہے. اب یہ بائبل، پوری بائبل میں سے ایک حوالہ پیش کر دے کہ خدا ثالوث ہے. پوری بائبل میں سے میں درجنوں والے پیش کرتا ہوں بائبل میں سے کہ خدا واحد ہے. استثناء 4-6. سنیں اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. یہاں عبرانی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ایخاد، جو عربی میں وہ ہے واحد. آگے خروج 22-20 دوسرا والا بائبل سے. جو کوئی واحد خدا کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی قربانی چڑھائے وہ نابود کیا جائے. واحد خدا، یہ بائبل کہہ رہی ہے. قرآن کہہ رہے ہیں الہکم الہ واحد، بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا واحد ہے. زبور، یہ تورات کی بات تھی. اب زبور سنیں. زبور 86:10 کے اندر تو ہی تخصیص آ گئی. تخصیص، تو ہی واحد خدا ہے. آگے آ جائیں ذرا، ہم پڑھتے ہیں انجیل میں سیدنا مسیح ابن مریم کی کیا تعلیم ہے. چیلنج ہے میرا، ایک حوالہ پوری بائبل سے پیش کر دیں. یسوع مسیح نے فرمایا ہو کہ خدا ثالوث ہے، صرف ایک حوالہ. مجھ سے لو حوالے. حضرت مسیح فرماتے ہیں یوحنا 17:3، ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے. یعنی خدا واحد ہے، یسوع مسیح بھیجا ہوا ہے، یعنی رسول ہے، ڈیلیگیٹ ہے، پیغمبر ہے، میسنجر ہے.
اسی طرح بائبل ہمارے ساتھ کھڑی ہے کہ خدا واحد ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مومن ہے، سورہ مومن میں 40 نمبر آیت میں ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ واحد، بائبل کہتی ہے خدا واحد، قرآن کہتا ہے خدا واحد، تورات کہتی ہے خدا واحد، زبور کہتی ہے خدا واحد، انجیل کہہ رہی ہے خدا واحد۔ یہ پتہ نہیں کیوں تثلیث مانتے ہیں، یہ خیر ان کا مسئلہ ہے۔ دوسری دلیل میری یہ ہے، یہ تھی بات واحد کی، وہاں یہ کوئی کر سکتے ہیں کہ کوئی تعویل کوئی، اب میں بات کرنے لگا ہوں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ خدا لا شریک ہے۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 163 ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ لا شریک لہ یعنی اس کا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ تثلیث فی توحید کیا ہے؟ ایک باپ، دوسرا بیٹا، تیسرا روح القدس، یہ تینوں ملا کے یہ شریک ہے ایک دوسرے کے، تینوں ملا کے ایک خدا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن کہتا ہے اس کا شریک ہے ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کیا بائبل ہمارے ساتھ کھڑی ہے یا مسیحی دوستوں کے ساتھ کھڑی ہے؟ یہ تو قرآن کی بات ہے نا، مسیحی کہہ سکتے ہیں جی ہم تو قرآن کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بائبل ہمارے ساتھ کھڑی ہے کہ خدا لا شریک ہے۔ خروج 20:23 ہے، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ تورات کہہ رہی ہے۔ میں نے پہلے قرآن سے پیش کیا، قرآن کہتا ہے اللہ کی ذات لا شریک ہے، تورات کہتی ہے وہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اب عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ باپ بھی خدا، بیٹا بھی خدا، روح القدس بھی خدا، ٹھیک ہے۔ اب یہ تین ہو گئے، اور تین، اور یہ کہتے ہیں ہم تین نہیں مانتے، ہم ایک مانتے ہیں، حالانکہ یہ لفظوں کا دھوکہ ہے، مانتے تین ہی ہیں۔ بہرحال جب لا شریک آ گیا، پھر روح القدس بھی گیا، پھر بیٹا بھی گیا، پھر اس کا کوئی شریک ہی کوئی نہیں۔ تو بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا لا شریک ہے، قرآن کہتا ہے لا شریک ہے، اور آپ کا جو دعویٰ ہے توحید فی تثلیث کی قرآن تردید نہیں کرتا، لا شریک کہنے سے اس کی تردید ہو گئی، گنجائش ہی کوئی نہیں بچی کہ وہ لا شریک ہے۔ اب بائبل کہہ رہی ہے، یسایہ 44:24 بائبل کہہ رہی ہے میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے؟ بائبل ہمارے ساتھ کھڑی ہے، قرآن کہتا ہے لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، بائبل کہہ رہی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہاں سارے اکنوں مڑ گئے، باپ، بیٹا، روح القدس، یہ شراکت ہے، یہ شراکت ہے، اور یہ سری شرک ہے کہ تین کو ملا کے ایک خدا بنایا۔ قرآن کریم کی تعلیم خدا لا شریک ہے، بائبل کی تعلیم خدا لا شریک ہے، مگر تثلیثیوں کی تعلیم یہ ہے اتھناسیس کا عقیدہ نمبر 17 کے مطابق باپ خدا ہے، بیٹا خدا ہے، روح القدس خدا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ لا شریک ہے، یہ شریک بن گئے نا، باپ بھی خدا، باپ سے مراد خدا، باپ بھی خدا، بیٹا بھی خدا، یعنی وہ شریک ہو گیا بیٹا باپ کے ساتھ، اور روح القدس بھی خدا، مگر قرآن کہتا ہے وہ لا شریک ہے، بائبل کہتی ہے وہ لا شریک ہے۔ انبیاء مقدسین کی تعلیم یہ ہے کہ وہ لا شریک ہے۔ اگلی میری تیسری دلیل، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ ہمسر کس کو کہتے ہیں؟ جو اس کے برابر ہو، اس کا ہم پلہ ہو، اس کا ہم کفو ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ جب ہم تثلیث مانیں گے، تثلیث و توحید مانیں گے، باپ بھی خدا ہے، بیٹا بھی خدا ہے، تو بیٹا باپ کا ہو گیا، ہمسر ہو گیا، روح القدس بھی خدا ہے، تو یہ تینوں ایک دوسرے کے ہمسر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ قرآن عقیدہ تثلیث فی توحید کی نفی کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا تو کوئی ہمسر ہے ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں، یہ بائبل ہے، بائبل کہتی ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں۔
अकीदा अथनासीस पॉइंट नंबर 7, अकीदा तसलीस क्या है? जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, वैसा ही रूहुल कुदस है। अथनासीस का अकीदा यानी तसलीस का अकीदा में क्या बताता है? जैसा बाप है वैसा ही बेटा है, वैसा ही रूहुल कुदस है। मगर कुरान कहता है वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। नहीं, झूठ है ये, उसका तो कोई हमसर ही नहीं है, कोई हमसर नहीं उसका। अब बाइबल में बताती है, बाइबल में यसाया 5:46 लिखा है, तुम मुझे किसके साथ मिलाओगे? खुदा कहता है तुम मुझे किसके साथ मिलाओगे और किसके बराबर ठहराओगे और किससे मेरा मुकाबला करोगे ताकि हम बराबर हों। यहां अबरानी का लफ्ज़ है दामा। दामा, दामा का मानी होता है हमसर। किसको मेरा हमसर बनाओगे? किसको मेरे शरीक ठहराओगे? किसको मेरे बराबर करोगे? बाइबल कह रही है, कुरान कह रहा है कि वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। बाइबल कह रही है उसका कोई हमसर नहीं है। यसाया 25:40, तुम मुझे किसके साथ तशबीह दोगे? मैं उसके हमसर ठहरूं? किसके साथ तशबीह दोगे कि मैं उसका हमसर ठहरूं? हमसर लफ्ज़ आ गया बाइबल में, यसाया 25:40। अब ये तय हो गया कि खुदा का कोई हमसर नहीं है। ज़बूर 45:7 पढ़े आप, खुदा यसु मसीह के बारे में, ये सारे मसीही मुतफिक हैं। ज़बूर 45 यसु मसीह के बारे में, और उसमें लिखा है खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हमसरों से ज़्यादा मसा किया। यसु मसीह को जितने उसके हमसर से सबसे ज़्यादा शान यसु मसीह को दी। शादमानी के तेल से यस्सु के हमसरों में से सबसे ज्यादा मसा किया। खुदा कहता है मेरा हमसर ही कोई नहीं। बाइबल कहती है यस्सु के हमसर हैं। कहाँ गई तसलीस आपकी? उड़ गई तसलीस, बाइबल से भी उड़ गई, ना कुरान में ना बाइबल में। ये देखिए आपकी बाइबल कह रही है खुदा का हमसर कोई नहीं, कुरान कहता है खुदा का हमसर कोई नहीं, बाइबल कहती है खुदा का हमसर कोई नहीं, और बाइबल कहती है यस्सु मसीह के जितने हमसर थे उन सब में से खुदा ने सबसे ज्यादा तुझे शादमानी के तेल से मसा किया। यानी यस्सु के हमसर हैं बाइबल के मुताबिक। अगली दलील नंबर 4 है मेरी, कुरान करीम फुरकान हमीद सूरा शूरा 42 आयत में है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैसा कमिसलिही शैउन, मेरी मनिंद है ही कोई नहीं। ये मेरी दलील नंबर 4 है, मेरी मनिंद कोई नहीं है। कुरान करीम ने इस दलील से तसलीस फित तौहीद का रद्द कर दिया, और ऐसा रद्द किया कि इसका कोई जवाब हम देखेंगे जनाब पादरी साहब क्या जवाब देते हैं। 42 आयत नंबर है सूरा शूरा, 26 नंबर है। अच्छा अब देखें अकीदा तसलीस फित तौहीद अथनासीस का अकीदा शिक नंबर 6 लिखा है बाप बेटे और रूहुल कुदस की अलूहियत एक ही है, इनका जलाल बराबर, इनकी अजमत यकसा और अजली है। जैसा बाप अथनासीस का अकीदा नंबर 7, जैसा बाप वैसा ही बेटा और वैसा ही रूहुल कुदस है। जैसा बाप है यानी कि जैसा खुदा है वैसा ही बेटा है, वैसा ही रूहुल कुदस है। और कुरान कहते हैं लैसा कमिसलिही शैउन, मेरी तो मनिंदी कोई नहीं है। गया आपका अकीदा तसलीस। अच्छा अब बाइबल क्या कहती है सुने जरा। अच्छा फिर कुरान करीम में सूरा मरियम, मसीहों का तज़किरा करते हुए, हज़रत मरियम का तज़किरा करते हुए, यस्सु मसीह का तज़किरा करते हुए सूरा मरियम में अल्लाह ताला फरमाते हैं हल तालमु लहू समिया 65, क्या तुम मेरा कोई हम मिसल जानते हो? बताओ, कोई मेरी मनिंद है तो बताओ। अच्छा पता चल गया खुदा की मनिंद। अकीदा तसलीस क्या कहता है? बेटा बाप की मनिंद है, रूहुल कुदस बाप की मनिंद है। कुरान कहता है उसकी मनिंद है ही कोई नहीं। अब ये बाइबल मेरे साथ खड़ी है, यसाया 5:46 है, तुम मुझे किसके साथ बराबर करोगे और किससे तशबीह दोगे और किससे मिलाओगे कि हम एक ठहरें? बाइबल कहती है कि उसकी मनिंद कोई नहीं है। खरूज 11:15 आप देखें, ए खुदावंद देवताओं में तेरे जैसा कौन है? कौन तेरी मनिंद है जो कदूसियत में जलाली, सताइश के लायक और अजायब करने वाला हो? दोनों इल्हामी किताबें
قرآن بائبل اس بات پہ متفق ہیں کہ خدا کی مانند کوئی نہیں ہے۔ عقیدہ تثلیث پہ تو کیا کہتا ہے؟ جیسا باپ ہے ویسا بیٹا ہے ویسا روح القدس ہے۔ قرآن کہتا ہے اس کی مانند کوئی نہیں، بائبل کہتی ہے اس کی مانند کوئی نہیں۔ میری دلیل نمبر 5، قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں مسیحی عقیدہ کے رد میں قرآن کریم کہتا ہے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ وہ لوگ کافر ہوئے جن لوگوں نے کہا کہ مسیح خدا ہے، حالانکہ یار مائدہ 72 ہے، حالانکہ مسیح نے یہ تعلیم دی تھی، مسیح نے یہ تعلیم، یہ قرآنی دعویٰ ہے بھائی سنیں ذرا، مسیح نے یہ تعلیم دی تھی کہ میرا بھی وہ خدا ہے جو تمہارا خدا ہے۔ اب اگر یہ بات تمہاری انجیل سے ثابت ہے تو اپنی آخرت سنوار لو یار، ایمان لے آؤ۔ اگر تمہاری انجیل سے یہ بات ثابت نہ ہو، قرآنی دعویٰ یہ ثابت نہ ہو، میں بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں بائبل کھولتا ہوں، انجیل کھولتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ مسیح نے ان سے نہیں کہا، مسیح نے ان کو کیا کہا ہے کہ میرا بھی وہ خدا ہے جو تمہارا خدا ہے وہی میرا خدا ہے۔ اب اپنی انجیل کھولو، انجیل یوحنا کا فقرہ نمبر 17، حضرت مسیح فرماتے ہیں میں اپنے باپ اور تمہارے باپ، اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، اگر میرا باپ ہے تو تمہارا بھی باپ ہے، میرا خدا ہے تو تمہارا بھی خدا ہے۔ یہ تمہاری انجیل کہہ رہی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ربی و ربکم، انجیل کہتی ہے میں اپنے خدا اور تمہارے خدا۔ مسیح فرماتے ہیں میں اپنے، یہ تثلیث و توحید کر لیں ثابت، تثلیث و توحید، اس کی تو جڑ کٹ گئی نہ صرف قرآن سے بلکہ بائبل سے، حضرت مسیح کے فرمان سے۔ میری دلیل نمبر 6، قرآن کریم سورہ مائدہ 73، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد۔ وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ خدا ثالوث ہے، تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ خدا تو واحد ہے۔ یہاں خاص طور پر مسیحی تین اقانیم کا ذکر کیا، ثالوث کہہ کے اس کا رد کر دیے۔ میری دلیل نمبر 7، سورہ مائدہ آیت نمبر 75، اسی مضمون میں یہ دلیل اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ بھائی مسیح صرف ایک رسول تھا، جیسے اس سے پہلے بڑے رسول اللہ نے بھیجے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، وہ ایک رسول تھا، اس سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، اب بائبل پڑھیں، بائبل بتاتی ہے کہ مسیح خدا کا بھیجا ہوا ہے، مسیح خدا کا ڈیلیگیٹ ہے، مسیح خدا کا خادم ہے، مسیح خدا کا نبی ہے۔ یعنی جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے وہ آج تمہاری اس موجودہ انجیل سے وہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ یوحنا 6:29، یسوع نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ تم اگر کوئی خدا کا کام کرنا چاہتے ہو نا تو یہ کرو کہ جسے خدا نے بھیجا ہے، یعنی اپنی بات کر رہے ہیں، اس پہ ایمان لاؤ۔ مسیح بھیجا ہوا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ صرف رسول ہے، اس سے پہلے کئی رسول آ چکے ہیں۔ بائبل کہتی ہے وہ ایک نبی تھا، بائبل کہتی ہے وہ رسول تھا، بائبل کہتی ہے وہ بھیجا ہوا ہے، بائبل کہتی ہے کہ وہ نبی ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں انجیل میں کہ نبی اپنے وطن کے علاوہ کہیں جو ہے نا وہ بے عزت نہیں ہوتا۔ تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رسول تھا، اور یہ دعویٰ بائبل سے ثابت ہو رہا ہے کہ مسیح اللہ کا بھیجا ہوا نبی تھا، ہمارا ایمان ہے وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو یہ بھی تثلیث و توحید کا قرآن نے رد کر دیا، یہ دلیل دیکھ۔ میری دلیل نمبر 8، بائبل میں بکثرت حوالے ہیں، یسوع خدا کا بھیجا ہوا ہے، خدا کا خادم ہے۔ سیدنا مسیح ابن مریم فرماتے ہیں یوحنا 13:16، نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہوتا۔ سن لیں بھائی، حضرت مسیح خود کو کہتے ہیں میں خدا کا خادم ہوں، میں خدا کا بھیجا ہوا ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، بھیجا ہوا بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہوتا۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ بھیجا کس کو؟
مسیح کو، اور مسیح کہہ رہے ہیں کہ بھیجنے والا بھیجا ہوا بھیجنے والے سے بڑا نہیں ہوتا. لے کر لیں جی تصریح ثابت. یسوع خادم ہے، نوکر ہے، خدا مالک ہے. یسوع بیچا ہوا ہے، خدا بھیجنے والا ہے. یسوع نبی ہے، وہ خدا اس کو بھیجنے والا ہے. اسی دلیل میں، اسی مضمون میں اللہ رب العالمین نے ایک اور دلیل دے کے تثلیث و توحید کے عقیدے کی جڑ کاٹ دی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم اللہ رسول، وہ تو صرف ایک بھیجا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے، ایک رسول ہے. عام فہم لفظوں میں مسیحی حضرات خادم کہتے ہیں. کس کو کہتے ہو خادم؟ نوکر کو. اب نوکر کو خدا کے برابر بناؤ گے، حد ہو گئی ہے. تو یہ قرآن نے دلیل قائم کر کے عقیدہ تثلیث فی توحید کی نفی کر دی. میری دلیل نمبر جناب 9، قرآن کریم فرقان حمید عقیدہ تثلیث کا رد کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ كَانَ يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ. یار یہ ہے سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کی مضمون چل رہا ہے 73 74 75. دیکھیں نہیں اس میں نہیں ہے، اس میں ہی ہے، دیکھیں کھول کے قرآن پڑھ کے دکھا دیں. وہ نکال لیں جی ذرا. سورہ مائدہ میں نہیں ہے. مل مسیح ابن مریم اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. حوالہ دے دیتے ہیں، آپ کو مل جاتا ہے حوالہ. ان سے لیں، مجھے نہ ڈسٹرب کریں آپ. پرچی لکھ کے آپ بھیجیں نا، آپ کو حوالہ نہ مل. یار حوالہ نہ ہوا نا، میری بات سنیں نا. اگر حوالہ غلط ہوگا تو میں آپ کو مناظرہ لکھ کے دے دوں گا. یہ ان کو دے دیں ذرا، دے دیں، پڑھ کے سنائیں ذرا ان کو. اچھا میرا ٹائم نہ ضائع کریں، یہ آپ پڑھ لیں، میں نے اپنا وقت نہیں ضائع کرنا. اچھا وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام. اس کی ماں ایک نیک عورت تھی، سچی عورت تھی، ولیہ عورت تھی، اور وہ کھانا کھاتے تھے، حوائج ضروریہ کے محتاج تھے. اب مجھے یہ بتائیں، جڑ کاٹ دی ہے الوہیت مسیح کی، عقیدہ تثلیث فی توحید کی، اور وہ تو کھاتے پیتے تھے. اب ایک عام فہم سی بات ہے، ایک عام بندہ بھی سمجھتا ہے کہ جو پانی پیے گا انہوں تو پیشاب اگے لا کے لیٹرین نے لے جانا، اور جو کھائے گا اسے پخانا آئے گا. جو حوائج ضروریہ کا محتاج ہے، آکسیجن نہیں ہے تو مر جائے گا، وہ حوائج ضروریہ کا محتاج ہے. اب یہ بائبل کرے انکار، حضرت مسیح کھاتے نہیں تھے، پیتے نہیں تھے. بائبل بیان کرتی ہے حضرت مسیح کو بھوک لگی، انہوں نے کھایا، اپنے شاگردوں کے ساتھ کھایا، بیٹھے. جب بائبل یہ بیان کر رہی ہے، قرآن وہ بات بیان کر رہا ہے جو تمہاری انجیل میں موجود ہے کہ مسیح ابن مریم جو ہے وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، حوائج ضروریہ کے محتاج تھے. قرآن نے یہ دلیل قائم کر کے الوہیت مسیح کی نفی کر دی، عقیدہ تثلیث فی توحید کی نفی کر دی کہ خدا تو محتاج نہیں کھانے کا پینے کا، وہ تو کھلاتا ہے، سارے جہان کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا. اور تمہارا مسیح تو کھاتا تھا، مریم کھاتی تھی، اس کا بیٹا کھاتا تھا، حوائج ضروریہ کا محتاج تھا. اسی مضمون میں وہی حوالہ ہے جی، بار بار حوالہ نا، میں وہی بات پڑھ رہا ہوں، میں اپنے مطلب کی تھوڑی آیت پڑھتا ہوں کیونکہ اس مضمون میں کئی آیت ایک ہے، دلائل کئی ہیں، اس لیے میں اپنے مطلب کی آیت پڑھتا ہوں. اور اسی کو آپ دیکھیں، آپ اب قرآن نے یہ دلیل قائم کر کے کیا کہا ہے کہ مسیح انسان تھا، کہ وہ کھاتا تھا، پیتا تھا، حوائج ضروریہ کا محتاج تھا. وہ پیدا ہوا، وہ امہ، اس کی ماں. کس کی ماں ہوتی ہے؟ جس سے کوئی پیدا ہوتا ہے. یعنی وہ پیدا ہوا، وہ پلا بڑا، حوائج ضروریہ کا محتاج تھا. اب جناب یہ بائبل کہتی ہے 1 تیموتھیوس 2:5 یسوع مسیح انسان ہے. یسوع مسیح انسان ہے. قرآن نے دلیل قائم کی ہے کہ مسیح انسان ہے، مریم کا بیٹا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، حوائج ضروریہ کا محتاج تھا. اب بائبل کہتی ہے یسوع مسیح انسان ہے. اب یرمیہ 5:17 پڑھ لو. بائبل کہتی ہے کہ ملعون ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پر ہے. اب مرضی ہے آپ کی یار، ہم آپ کو آپ کی بائبل سنا رہے ہیں. بائبل کہہ رہی ہے یسوع مسیح انسان ہے. بائبل کہہ رہی ہے کہ لعنتی ہے وہ شخص جس کا توکل
इंसान पर है। वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, तवक्कल सिर्फ उसी पर ही किया जा सकता है कि जिसके लिए मौत नहीं है। मेरी दलील नंबर 10 सूरह मायदा, यही मजमून है, यही हवाला है, पढ़ते जाएं पूरा। कुल अताबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा लकुम ज़र्रम वला नफ़अन, कह दो कि अल्लाह के अलावा जिसकी भी तुम इबादत करते हो, जिसकी भी, वो ना तुम्हें कोई नफ़ा दे सकता है ना तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और ये दलील कायम करके अल्लाह ने अलूहियत मसीह की, तसलीस फिर तौहीद की, उसका रद्द कर दिया। अब बाइबल पढ़ लो, यूहन्ना 5:30 है। हज़रत मसीह फरमाते हैं मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। खुदा कौन है? कादिर मुतलक। हवाला बता दें किसका? कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। यूहन्ना 5:30 है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता जी, मैं अपने आप से कुछ नहीं। ये हज़रत मसीह कह रहे। कुरान कहता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, कोई काम है ही नहीं जो उसके लिए नामुमकिन हो। बाइबल कहती है कि खुदा के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है। और हज़रत मसीह कह रहे हैं मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। एक और वाला लिख रहे, 5:19 लिख रहे यूहन्ना का, मैं तुमसे सच कहता हूँ। हज़रत मसीह कह रहे मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच। मसीह को झूठा ना बनाओ यार, वो सच्चे थे, सादक थे। फरमाते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बेटा आपने आप से कुछ नहीं कर सकता। कहां से तस्लीम साबित करते हो? कुरान तो रहा, कुरान बाइबल से भी साबित नहीं होती। और कुरान करीम ने, सूरह मायदा ने इसी दलील को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुरान करीम कहता है ला तगलू फी दीनिकुम गैरल हक, और गुलव ना करो मसीह के मामले में, गुलव ना करो। ये गुलव है आपका। हमारे भी कुछ दोस्त हैं, ये महीना वही है, उनसे मुलाकात हो जाएगी आपकी। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम फइन्नमा अना अब्दुहु फक़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, कि मेरे मानने वालों मेरी शान में मसीह इब्न मरियम की तरह गुलब ना करना। उन्होंने क्या गुलब किया था? वो अल्लाह का नबी था, वो अल्लाह का रसूल था, अल्लाह का भेजा हुआ था। उन्होंने क्या कहा? अल्लाह का बेटा है, उसके साथ शरीक है, सालिसु सलासा है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बारे में ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, तुम मेरे बारे में ऐसा ना करना जैसे नसारा ने किया था। मेरी इस सिलसिले में दलील नंबर 10, हजरत मसीह, कुरान ने दलील कायम की है। क्या दलील कायम की है? कुरान कहता है मसीह इबादत करता था औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुम तो हैया, मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूं औसानी बिस्सलाती, नमाज पढ़ूं। नमाज में क्या होता है भाई? क़याम होता है, सजदा होता है, रुकू होता है, ये होता है ना। सूरह मरियम है 31। अल्लाह ने मुझे नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं जिंदा हूं। और एक और दलील वो अलग से बनती है मगर मैं इसी में शामिल कर देता हूं। एक इबादत, एक दूसरी दलील 11 भी शामिल कर ले। कुरान कहता है ईसा जो है वो खुदा से दुआ करता था। ये दुआ के लिए लफ्ज़ क्या है यहाँ पे अरबी में? मैं पढ़ देता हूँ यार, सुन लें जरा, मुझे मौका तो दें आप। सूरह मायदा 112 से 114, काला ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बाना, अल्लाहुम्मा क्या है? दुआया कलमा। वो उससे दुआ करते थे, उसकी नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे। अब ये बाइबल है, करें इनकार कि हजरत मसीह खुदा से दुआ नहीं करते थे, करें इनकार। कुरान का कर दिया, कर दें यार इनकार, अपनी बाइबल का इनकार करें कि मसीह सजदा नहीं करते थे, मसीह इबादत नहीं करते थे, मसीह खुदा से दुआ नहीं करते थे। ये बाइबल मेरे साथ खड़ी है। कुरान कहता है वो खुदा की इबादत करते थे, खुदा से दुआ करते थे। ये तुम्हारी अंजील कहती है यसू मसीह खुदा की इबादत करते थे, सजदा करते थे, उससे दुआ मांगते थे। जी ये लिखने वाला लूका 4:16, लूका 6:12, 17:1 के सबत के दिन इबादत के लिए जाते थे। लूका 4:16, लूका 6:12, 17:1 सजदा करते थे। मती 26:39 ये जनाब हज़रत मसीह इबादत करते। अब अकीदा तसलीस क्या है?
جیسا باپ ہے ویسا بیٹا ہے ویسا روح القدس ہے. میرا چیلنج ہے پوری دنیا مسیحیت کو. میں دکھاتا ہوں بائبل سے کہ حضرت عیسیٰ خدا کی عبادت کرتے تھے, سجدہ کرتے تھے. کوئی ماں بچہ جنے جو ثابت کرے کہ خدا یسوع کو سجدہ کرتا تھا, کرو ثابت. کوئی ایک حوالہ کہ خدا نے یسوع کی عبادت کی ہو, یہوہ نے یسوع سے دعا کی ہو. یہ تمہارا یسوع خدا کی عبادت کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, اس سے دعا مانگتے ہیں, ہوئے ہوئے ساری رات رو رو کے بھی دعا کرتے ہیں. جی ہاں, یہ بائبل بیان کر رہی ہے. پوری دنیا مسیحیت کو چیلنج ہے میرا, ایک حوالہ پیش کر دو, قرآن سے پیش کر دو, بائبل سے پیش کر دو کہ یہوہ نے, خدا نے, باپ خدا نے یسوع کی عبادت کی ہو, یسوع سے دعا کی ہو. وہ خدا وہ ہے جس کو یسوع عبادت کرتا ہے, جس کی خدا وہ ہے جس سے یسوع دعا کرتا ہے. ہم تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں, آپ کی بائبل آپ کو پڑھا رہے ہیں. میری دلیل نمبر 11, قرآن نے ایک دلیل قائم کی ہے کہ اللہ کون ہے. سن لو, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ ہے جو زندہ اور قائم و دائم ہے, اور اللہ وہ ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. سورہ فرقان ہے 58 ہے. اللہ وہ ہے جس کو موت نہیں آتی. جس کو موت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا, جو مر جائے وہ خدا نہیں ہوتا. قرآن نے عقیدہ تثلیث و توحید کی نفی کرتے ہوئے دلیل قائم کی ہے کہ ما دم تو حیا, حضرت مسیح کے بارے میں سورہ نساء 109 ہے بھائی حوالہ. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ, قبل موتِهِ. یسوع کو موت آئے گی, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا, آئے گی. یاروں کا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ یہ بائبل, متی کی انجیل, مرکز کی انجیل, لوکا کی انجیل, یوحنا کی انجیل. یسوع کو باندھا گیا, صلیب پہ لٹکایا گیا, اس کے کپڑے بھی اتار کے بانٹ لیے گئے اور وہ مر گیا. چلیں ایسا کریں, چیلنج ہے, کوئی ماں بچہ جنے جو ثابت کرے کہ یہوہ خدا مر گیا. برابر ہے نا, تثلیث کیا ہے؟ باپ, بیٹا, روح القدس تینوں برابر. یسوع کو موت آئی تم کہتے ہو, متی کی انجیل, لوکا کی انجیل, یوحنا کی انجیل, یہ تمہاری بائبل, یہ قرآن. چلیں قرآن سے ثابت کر دیں خدا کو موت آئی یا خدا کو موت آئے گی. یہ اپنی بائبل سے, قرآن سے نہیں ثابت کر سکتے, یہ تمہاری بائبل. پیدائش سے لے کے ملاکی نبی تک اور متی سے لے کے مکاشفہ تک ایک حوالہ پیش کر دیں کہ خدا کو موت آئے گی یا خدا مرے گا یا خدا مرا. ایک حوالہ پیش کر دیں. تثلیث کی جڑ کٹ گئی کہ جس کو موت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا ہے. بائبل میرے ساتھ کھڑی ہے, بائبل کا عہد نامہ قدیم دیکھ لو, عہد نامہ جدید دیکھ لو. جس کو موت آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. یار آپ خود بیان کرتے ہیں, آپ کی انجیلیں بیان کرتی ہیں کہ ٹائم کتنا میرے وہاں 37 منٹ ہوگا. اچھا, تو ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ خدا وہ ہے جس کے لیے موت نہیں ہے. میری دلیل نمبر 12, عیسیٰ مسیح کی عدالت ہوگی. سن لے ذرا, مالک یوم الدین, قرآن کی پہلا ورقہ, پہلی بات, مالک یوم الدین, وہ مالک ہے, یوم حساب کا مالک ہے وہ. اور سورہ مائدہ 116 مجھے نکال کو دے دیا, وہ کیا ہے؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین. اچھا, عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن سوال کریں گے اللہ تعالیٰ, انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین, تو نے کہا تھا لوگوں کو. یہ عدالت کی جا رہی ہے. دکھائیں مجھے قرآن سے ایک حوالہ پیش کریں کہ مسیح جو ہے وہ اللہ کی عدالت کرے گا. اللہ عدالت کر رہا ہے, چل ٹھیک ہے, ہو گیا, نکال کے رکھا کرے نا, دیکھ سنا کرے میں کیا کہہ رہا ہوں. اچھا, خدا کے سامنے حوالہ کیا ہے بتا دیں ان کو ذرا. سورہ مائدہ 116 ہے. قیامت کے دن مسیح بے سجدے مجرم کھڑے ہیں, قرآن بیان کر رہا ہے, بے سجدے مجرم کھڑے ہیں. اے مسیح انت قلت, تو نے کہا تھا. اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے, صحیح مسلم میں آتی ہے, اسے حدیث شفاعت کہتے ہیں.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کے دن اللہ سوال کریں گے نا مسیح سے، ان کے یہ کالے بال خدا کے خوف سے سفید ہو جائیں گے. یہ خدا ہے، ایسا خدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم فرقان حمید سورۃ توبہ آیت نمبر 30 آخری دلیل ہے میری، دلیل نمبر 13. ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. یہ جو ہیں ان کے بنائی ہوئی باتیں ہیں اور یہ نقل کرنے لگے ہیں اپنے سے پہلے پیگنز کی، پیگانزم کو، ان کی پیروی کرنے لگے ہیں. اب دیکھیں یہ جو تثلیث کا عقیدہ نا، یہ پتہ ہے مصری پیگانزم تھا نا، وہ مصر کے دیوتاؤں کے پجاری، بتوں کے پجاری، ان کی تثلیث کیا ہے؟ ایک اوسیرس ہے، ایک آئسس ہے، ایک ہورس ہے، یہ تینوں مل کے ایک خدا ہے. ہندو تثلیث تو آپ نے دیکھی ہوگی یار، ہمارا ہمسایہ ملک ہے. ایک برہما ہے، ایک وشنو ہے، ایک شیو ہے، ان تینوں کو ملا کے ایک خدا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بائبل میں، جی شکریہ، میری بات بھی ختم ہو گئی ہے. میں نے قرآن سے اور بائبل دونوں سے والے پڑھے ہیں، اور میں دعوت دیتا ہوں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد. احباب گرامی، یہ تھے مسلم سائٹ سے مسلم مناظر محترم جناب حکیم عمران صاحب جو آپ کے سامنے دعویٰ پیش کر رہے تھے. اب 40 منٹ دیے جاتے ہیں پادری میتھو سلمان صاحب کو، وہ آئیں اور اپنا دعویٰ پیش کریں. بسم الاب والابن والروح القدس. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو ان کی سلامتی چاہو. اگر وہ سلامتی کے فرزند ہوں گے تو آپ کی بھیجی گئی سلامتی یعنی کہ آپ کا سلام ان تک پہنچے گا، اور اگر وہ سلامتی کے فرزند نہیں ہوں گے تو آپ کی بھیجی گئی سلامتی آپ پر واپس آ جائے گی. تو میں مسیحی طریقہ سے آپ سب کو سلام کرتا ہوں، آپ سب کی سلامتی ہو. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کیا قرآن شریف جو ہے وہ بائبلی عقیدہ تثلیث و توحید کی تردید کرتا ہے یا نہیں. یہ ہمارا موضوع تھا آج کا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا موضوع تھا. یہ میں چارٹ پہ بڑا سارا لکھ کے لایا ہوں، یہ دیکھ لیں جی. یہ ہمارا موضوع تھا اور میں اپنے موضوع پر ہی بات کروں گا. آج جو ہمارا موضوع ہے، جو طے ہوا ہے، اسی پر ہی میں بات کروں گا. حکیم صاحب نے جو باتیں کی ہیں جن کا موضوع سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے اور کیسے نہیں ہے، وہ خدا کے فضل سے میں ریبٹلز میں بتاؤں گا. لیکن یہ سب کی یاد دہانی کے لیے اور حکیم صاحب کی بشمول یاد دہانی کے لیے یہ دکھانا ضروری تھا کہ موضوع کیا ہے ہمارا. حکیم صاحب نے جو جتنے آج تک مناظرے کیے ہیں ان ساروں کو اکٹھا کر کے تو پورے کا پورا مقدمہ ایک ہی مناظرے میں پیش کر دیا. لیکن خیر ان کے پاس ٹائم تھا، حق بجانے میں اپنے ٹائم کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، ان کی سردرد ہے، ہمیں کیا لگے. بہرحال میرا جو مقدمہ ہے اس میں سب سے پہلے میں تثلیث و توحید ہے کیا، اصل میں یہ جو عقیدہ ہے مسیحی عقیدہ یہ ہے کیا. جو حکیم صاحب نے الزام لگایا ہے وہ نہیں ہے تثلیث. جو حکیم صاحب نے تثلیث بیان کیا وہ تثلیث نہیں ہے، وہ حکیم صاحب کا الزام ہے اصل میں مسیحیوں پر. تو پہلے ہم دیکھیں گے تثلیث و توحید کا جو عقیدہ ہے وہ ہے کیا، اور اس کے بعد قرآن شریف میں سے دیکھیں گے کہ قرآن شریف اصل جو تثلیث و توحید کا عقیدہ ہے مسیحیوں کا اس کا رد کرتا ہے کہ نہیں، یہ ہم دیکھیں گے. تو سب سے پہلے تو جی بائبل مقدس کی جو بڑے واشگاف الفاظ میں تعلیم ہے، نص سری، حکیم صاحب کہہ رہے تھے نا نص سری کی بات، نص سری جو انہوں نے بھی حوالہ پڑھا استثنا 6:4، وہاں پر لکھا ہے کہ سن اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. شما اسرائیل یہوہ الوہینو یہوہ اخاد. تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم ایک ذات کو مانتے ہیں. ہم جس خدا کو مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک ہے تو اس کا مطلب وہ ایک ذات ہے، اس کی جیسی اور ذات نہیں ہے. جو حکیم صاحب نے بھی اللہ کے حوالے سے قرآن شریف میں سے حوالہ جات پیش کیا کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے. اور پھر خروج میں سے بھی جو انہوں نے حوالہ پیش کیا کہ جو باقی سارے معبود ہیں وہ اس کے جیسے نہیں ہیں. وہاں پہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی کہ کمپیریزن میں بات کی جا رہی ہے کہ دنیا کے جتنے خدا ہیں یہوہ جیسا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے.
وہ ایک ہی ہے, وہ ذات ایک ہی ہے. دو الفاظ ہیں جن کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے اور بڑی خاص ضرورت ہے. ذات اور شخصیت, ان دونوں میں فرق ہے. بینگ اینڈ پرسن, ذات اور شخصیت. جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ذات ایک ہے, اس کے جیسی اور کوئی ذات نہیں ہے. لیکن جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو اسی ایک ذات میں تین اقانیم یا تین اشخاص ہیں, باپ, بیٹا, روح القدس. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک حکیم صاحب کے لیے سوال چھوڑتا جاؤں گا میں. چونکہ حکیم صاحب مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ یکتا ہے. چل رہا ہے یہ مائک؟ ہاں, کومنٹ دیکھیں نا اوپر, کوئی یاد تو نہیں رہا. چل رہا ہے مائک؟ یار دوبارہ اس طرح مجھے ڈسٹریکٹ نہ کرنا. اگر تو کومنٹ کوئی کرتا ہے کہ آواز نہیں آ رہی پھر مجھے بتاؤ. حکیم صاحب چونکہ مانتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ تنہا ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر اللہ کے جو صفت ہے محبت کرنے کی, وہ کب سے ہے اللہ کے اندر؟ کیا یہ ہمیشہ سے ہے؟ مجھے تو لگتا ہے ہمیشہ سے ہی ہونی چاہیے. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے کسی کو نہیں تھا بنایا تو پھر اللہ کس سے محبت کرتا تھا اگر وہ تنہا ہے؟ اس کی محبت کو آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ اگر اللہ تنہا ہے اور جب اس نے کسی کو نہیں تھا بنایا اور تو محبت کی صفت تب بھی اس کے اندر موجود تھی, تو وہ محبت کس سے کرتا تھا؟ اگر اس نے محبت کا اظہار کرنے کے لیے یا محبت کرنے کے لیے پھر فرشتگان کو, عالمین کو بنایا, تو اس کا مطلب اللہ کی محبت ڈیپینڈنٹ ہے, اللہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اپنی مخلوق پہ. تو پھر میں کیسے اسے خدا مان لوں؟ یہ سوال ہے, امید کرتا ہوں جواب کوئی معقول منطقی جواب ملے گا. یہ پانی دیجیے گا ذرا پلیز. اچھا, ہم جو مانتے ہیں, ہمارا جو, یہ چھوٹی بوتل دے دو, ہمارا جو عقیدہ وہ یہ ہے کہ خدا ایک ذات ہے, اس ایک ذات کے اندر تین اقانیم یا تین اشخاص ہیں. حکیم صاحب نے آج ثابت کرنا تھا کہ قرآن جو ہے اس عقیدہ کو کہ ایک ذات میں تین اشخاص ہیں جو کہ باپ, بیٹا, روح القدس ہیں, قرآن اس کی تردید کرتا ہے. ایک بھی حوالہ نہیں دیا انہوں نے, پورے قرآن سے ایک بھی حوالہ پیش نہیں کیا گیا. اب ایک ذات اور تین اشخاص کی جو بات ہے, اب دیکھیں, ہم یہ دیکھیں, خدا کی ذات کو مثال دے کر کوئی نہیں بیان کر سکتا, وہ کامل ہے. لیکن ہماری عقل جہاں تک جاتی ہے وہاں تک ہم جائیں. اگر ذات کے اعتبار سے ہم جو سب بیٹھے ہیں ہم سب انسان ہیں, لیکن ہماری شخصیت فرق ہے. ہر کوئی اپنے کردار, اپنے نام اور جو مخصوص خصوصیات ہیں ان کے سبب سے جانا جاتا ہے, اور انہی خصوصیات کی وجہ سے امتیاز بھی ہوتا ہے. اگرچہ اس بات کو جو انسانوں پر جس کا اطلاق ہوتا ہے ہو بہو ہم خدا پر اس کا اطلاق نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی ذات ہمارے ادراک سے باہر ہے. لیکن سمجھنے کی غرض سے صرف کہ جس طرح ہماری ذات ایک ہے ہم سب کی, یعنی کہ ذات کے اعتبار سے ہم سب انسان ہیں, تو ہماری ذات, شخصیت جو ہے الگ الگ ہے. خدا جس کو ہم مانتے ہیں, جب انسان کی ہم بات کرتے ہیں تو ہر انسان اپنے اندر بھی ایک ذات رکھتا ہے اور اس کی ایک شخصیت بھی ہے. لیکن خدا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خدا ایک ذات ہے اور اس کے اندر تین اشخاص ہیں, باپ, بیٹا, روح القدس, جن کو تین اقانیم بھی کہا جاتا ہے. یہ بائبل کا عقیدہ ہے, یہ بائبل کی تعلیم ہے, جس کو حکیم صاحب نے بالکل نہیں بیان کیا. حکیم صاحب نے ہماری تعلیم کی نمائندگی نہیں کی, ہمارے عقیدہ کو بیان نہیں کیا. جو انہوں نے بیان کیا وہ من مانی ان کا الزام تھا ہمارے اوپر. پہلے انہوں نے الزام لگایا کہ مسیحی یہ مانتے ہیں, پھر اس کے اوپر انہوں نے تنقید کی. یہ جو بیان کر رہے ہیں نا, پھر انہوں نے آخر میں برہما, وشنو, شیو کی بھی بات کی. ان سے زیادہ میں نے ہندوازم پڑھا ہوا ہے. برہما, وشنو اور شیو, ہندوؤں کے جو 33 کروڑ دیوتا ہیں ان میں سے 3 بڑے دیوتاؤں کا نام ہے برہما, وشنو, شیو, اور ان کو ملا کے خدا نہیں بنتا, وہ مل نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ جو ہندو مذہب ہے اس میں ٹرائیتھیزم کی بات کی جاتی ہے, ٹرینٹی کی بات نہیں کی جاتی. ٹرائیتھیزم کا مطلب یہ ہے کہ تینوں کی ذات فرق ہے, اور ان کے جو افتراق ہیں وہ واضح طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. برہما جو ہے اس نے یہ کائنات بنائی, وشنو جو ہے وہ پالن ہار ہے, دنیا کو پالتا ہے, لکشمی دیتا ہے, دولت دیتا ہے. شیو جو ہے وہ وناشک ہے, ڈسٹرائر ہے. ان کو آپ ایک کر ہی نہیں سکتے. باپ, بیٹا, روح القدس کے ساتھ آپ موازنہ کر رہے ہیں. یسوع مسیح, بہت اچھا کیا آپ نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ
شاید آپ کا ایمان بھی ہو اس آیت پر جو یوحنا 5:19 اور 5 آپ نے 30 پڑھا کہ میں اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا. ایمان ہے حکیم صاحب اس حوالے پر؟ ہاں جی آپ کا ایمان ہے حکیم صاحب کا؟ جی یوحنا کی انجیل 5 باب پر ایمان ہے. باپ کو دکھائیں گے وہاں پہ لکھا کیا ہوا ہے. اور یہ شکر ہے خدا کا کہ یوحنا کی انجیل 5 باب میں صرف 19 اور 30 آیت نہیں، اس کے آگے پیچھے بھی آیتیں ہیں. تو جو آگے پیچھے ہے نا وہ ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پر کیا لکھا ہے. بہرحال ان کو تثلیث کا پتہ ہی نہیں ہے، تثلیث فی التوحید کا. یہ اس کا موازنہ کر رہے ہیں دیوملائی مذہب کا کی جو تعلیم ہے وہاں پر محدود ہے. شیو جو ہے اپنی حدود میں ہے، اس سے باہر جا کے کام نہیں کرتا. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جن کاموں کو باپ کرتا ہے بیٹا بھی انہیں اسی طرح سے کرتا ہے. خدا کوئی کہہ کے دکھائے ہیں کوئی نبی کہ میں خدا کے کاموں کو خدا کی طرح کر سکتا ہوں؟ یہ صرف مسیح یسوع نے کہا. یہ وہی آپ کا جس حوالے پر آپ کا ایمان ہے نا یوحنا کی انجیل 5 باب اسی میں لکھا ہوا ہے. یہ جس پر آپ کا ایمان ہے نا یہ دیکھیں یہ بائبل پکڑیں، یہ بائبل پکڑیں، یہ بائبل پکڑیں. آ جائیں آپ خود پڑھیں، اپنی زبانی پڑھیں. آ جائیں. یہ وہی یوحنا کی انجیل 5 باب جس پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ جی آپ کا ایمان ہے. دیکھیں یہ آپ کے ایمان کو پڑھنے لگا میں بائبل میں سے. حکیم صاحب کے ایمان کا اقرار سن لیں جی، سنیں. 5 باب 19 آیت آپ نے پڑھی تھی نا. شکر ہے خدا کا کہ 5 باب میں 19 کے بعد 20 آیت بھی ہے، پھر 21 بھی ہے، پھر 22 بھی ہے، اور 30 سے پہلے 27 28 29 بھی آتی ہیں. تو ان میں کیا لکھا ہے سنیں. لیں جی سنیں. اب اس کی میں وضاحت ریبٹل میں کروں گا لیکن ابھی پڑھنے لگا ہوں. بس یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. اس پہ بڑا زور دیا تھا انہوں نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں. ہاں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. آدھی آیت پڑھی. دیانتداری کا دین کی بات کر رہے ہیں یہاں پر آ کر، اور دیانتداری بھی انہوں نے مکمل طور پہ شو نہیں کی. آدھی آیت پڑھی کیونکہ اگلی آدھی آیت میں پتہ کیا لکھا ہے؟ جب پہلے حصے میں لکھا ہے بس یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا. اگلا حصہ سنیں اسی آیت کا. سوائے اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ یعنی باپ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے. یہ نکال کر دکھائیں کسی نبی نے کہا ہو. اور اس حکیم صاحب نے ابھی آپ سب کے سامنے کہا کہ میرا ایمان ہے اس پہ. تو لیں جی آپ اپنے اسلامی ایمان سے خارج ہو گئے ہیں پھر، اس لیے کیونکہ آپ اس بات پر ایمان لے آئے ہیں جو آپ کے اسلامی ایمان کے خلاف جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. یہ بائبل دے دیں جی ذرا، مجھے ضرورت پڑے گی. کون سی؟ اور اس کے بعد ریبٹل میں پڑھوں گا میں. اچھا جی، اب یہ جو اخاد لفظ یہاں پر آیا ہے استثنا 6:4 میں کہ سن اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خداوند ہے. ایک کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے اخاد عبرانی زبان کا. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اکیلے کے لیے تنہا جو لفظ ہوتا ہے اکیلا، اس کے لیے بھی عبرانی زبان میں لفظ ہے، لیکن یہ لفظ خدا کے لیے کبھی نہیں استعمال ہوا کہ خدا یاخد ہے. خدا کے لیے کیا استعمال ہوا؟ اخاد. اور یہ اہم کیوں ہے بات، یہ ضروری کیوں ہے وہ سنیں. یہ اخاد جو لفظ ہے یہ کسی اور جگہ پر بھی استعمال ہوا ہے، اور وہ کہاں پر ہے؟ پیدائش 2 باب. پیدائش 2 باب اور اس کی 24 آیت سنیے گا. لکھا ہے، یہ آدم اور حوا کی تخلیق کا جو واقعہ ہے وہ ساری بات ہو رہی ہے، اس کا سیاق و سباق وہ ہے. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. کتنے اشخاص ہیں یہاں پہ؟ 2. دونوں کے ایک ہونے کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اخاد. وہی اخاد جو خدا اپنے ایک ہونے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ سن اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، اخاد ہے. اور یہ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وضاحت آپ کو آدم اور حوا کی تخلیق میں مل جائے گی. جب آپ پہلے باب میں جائیں گے تو وہاں پر لکھا ہے کہ 26ویں آیت میں پہلے باب کی، پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. خدا کا لفظ جو ہے یہاں پہ وہ صیغہ واحد ہے کہ خدا نے کہا، صیغہ واحد. لیکن یہ جو خدا ہے یہ اپنے آپ کو کس طرح سے مخاطب کر رہا ہے یا اب کس طرح بات کر رہا ہے یہ؟ اور خدا نے کہا، خدا صیغہ واحد. پھر خدا نے کہا ہم، اپنے لیے خدا ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے جمع کا.
ایک خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر شبیہ کی مانند بنائیں اور سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں. اور خدا نے واحد انسان کو، انسان بھی واحد، خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا. انسان تو ایک پیدا ہو رہا ہے لیکن اس ایک انسان کو نر و ناری کہا جا رہا ہے اور اس ایک انسان کو ان کہا جا رہا ہے جو کہ صیغہ جمع کا لفظ ہے. اس نہیں کہا جا رہا ان. پتہ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایک انسان ہے جب یہ بنایا گیا تھا تو تھا ایک ذات تھی، لیکن اس میں دو اشخاص کی کثرت تھی، نر اور ناری کی. پتہ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ اس خدا کی شبیہ پر بنایا گیا تھا جو خدا تو ایک ہے لیکن وہ ہم بھی ہے، اس کے اندر کثرت بھی ہے شخصیت اعتبار سے. تو یہ عقیدہ تثلیث فی التوحید ہے. سارا دن گزار سکتا ہوں میں بیان کرنے کے لیے اسے، بے شمار آیتیں ہیں بائبل کے اندر. یہ ٹائم بتائیے جی کتنا رہ گیا میرے پاس؟ یہاں پر دیکھیں خدا نے آدم کی پسلی نکالی اور اس سے ہوا کو بنایا، اور جب آدمی نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو نر سے نکالی گئی ہے، نر سے نکالی گئی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے نر کے ساتھ تھی وہ، یعنی کہ ایک آدم جو بنایا تھا خدا نے، اس آدم میں آدم اور ہوا دونوں ہی تھے، اس لیے ایک آدم کو نر اور ناری کہا گیا. بلکہ آپ پیدائش 5واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس دن خدا نے آدم کو بنایا اس کو نر اور ناری پیدا کیا اور ان کا نام آدم رکھا. ہوا جو ہے، ہوا آدم کا دیا گیا نام تھا، جس نام کے ساتھ خدا نے بنایا تھا وہ آدم ہی تھا. جس روز وہ خلق ہوئے خدا نے ان کا نام آدم رکھا. یہ ہے آدم کا نسب نامہ. اخاد سے آپ نے شروع کیا، یہ ہے اخاد. اخاد کا مطلب ہے کمپاؤنڈ یونٹی، ایک ذات جس کے اندر کثرت ہو. آدم کے اندر سے ہوا نکلی. کیوں؟ کیونکہ آدم کو جب بنایا تو ہوا کے سمیت بنایا. جب آدم کے اندر سے ہوا نکلی تو آدم نے کیا کہا کہ یہ نر ہے، نر سے نکلی ہے تو یہ ناری کہلائے گی. یسوع مسیح نے کہا کہ میں باپ میں سے نکلا اور دنیا میں آیا ہوں. جان بوجھ کے انہوں نے کہا یہ کنیکشن جوڑنے کے لیے، بتانے کے لیے. تو یہ مسیحی عقیدہ ہے، مسیحی عقیدہ تثلیث فی التوحید یا بائبلی عقیدہ تثلیث فی التوحید. جو انہوں نے کہا جی لفظ ایک دفعہ نہیں آیا اور یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، وہ آپ کو ریبٹل میں بتائیں گے ساری باتیں، ان کا حل کیا ہے. ابھی ذرا قرآن کی طرف چلتے ہیں. قرآن سے آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن اصل میں جو مسیحی عقیدہ ہے اس کی تردید کرتا ہے کہ نہیں. اوکے، ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن شریف جو بائبل کا عقیدہ ہے تثلیث فی التوحید کا، اس کی تردید بالکل نہیں کرتا. یہ ہمارا دعویٰ ہے. اور وہ کیوں ہے اس کی وجہ سن لیں. وہی حوالے پڑھوں گا، میں کہیں باہر نہیں جاؤں گا. وہی حوالے جو حکیم صاحب نے پڑھے ہیں. سورہ نساء 4 نمبر سورت، اور باقاعدہ آپ کو آیت کا نمبر بھی بتاؤں گا. آیت نمبر 171 لکھا ہے، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور اللہ کی شان میں سوائے پکی بات کے نہ کہو. بے شک مسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے. سو اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ خدا تین ہیں. ہم نہیں کہتے کہ خدا تین ہیں. سن اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہے. ہمارا یہ ایمان ہے، ہم مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، ہم نہیں کہتے کہ خدا تین ہے. تو پھر یہ آیت ہمارے خلاف کیسے استعمال ہو سکتی ہے؟ پھر اس آیت کو آپ ہمارے ایمان کے رد میں پیش کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں کہ خدا تین ہے. ہندوؤں کا ہے، انہیں جا کے سنائیں یہ آیت، ان پہ صادق آتی ہے، اطلاق ہوتا ہے ان پہ، ہمارے اوپر نہیں ہوتا. ہم ایک ذات کو مانتے ہیں جو خدا ہے.
اور اس ایک ذات میں باپ بیٹا روح القدس ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ باپ کی ذات الگ ہے, بیٹے کی ذات الگ ہے, روح القدس کی ذات الگ ہے. نہیں, ان تینوں کی ذات ایک ہے, یہوہ, لیکن ان کی شخصیت الگ الگ ہے. اس بات کو چھوڑ دو, تمہارے لیے بہتر ہوگا. بے شک اللہ اکیلا معبود ہے, وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ. اچھا جی, جو بات میں کر رہا تھا کہ پہلے نمبر پر ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ خدا جو ہے وہ تین ہیں. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. اگر ہم تین خدا کو مانیں گے تو پھر یہ ٹرائیتھیزم ہو جائے گا, یعنی کہ تین الگ الگ ذاتوں کو مان رہے ہیں. ایک ذات ہے اس کا نام یہوہ ہے, دوسری ذات ہے خدا معاف کرے, دوسری ذات ہے اس کا نام زیوس ہے, تیسری ذات ہے اس کا نام ہے شیو. پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ آیت جو ہے آپ کے اوپر صادق آتی ہے کیونکہ اس میں تین خداؤں کے ماننے والوں کو غلط کہا گیا. ہماری بات نہیں ہو رہی, ہم ایک خدا کو, ایک ذات کو مانتے ہیں. سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ 17 نمبر ہے, وہی حوالے پڑھوں گا میں, وہی حوالے. بے شک وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا اللہ تو وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے. کون لوگ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ مسیح ہے؟ اس آیت کے مطابق کون لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مسیح ہے؟ پہلے نمبر پر ہم مسیحی, غور سے سنیے گا, ہم مسیحی ہرگز نہیں کہتے کہ خدا عیسیٰ ہے یا خدا مسیح ہے. ہم نہیں یہ کہتے. ہم کیا کہتے ہیں کہ مسیح خدا ہے. دونوں باتوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. دونوں باتوں میں آسمان زمین کا فرق ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ عیسیٰ ہے, کیونکہ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ اللہ عیسیٰ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ باپ مسیح ہے. ہم یہ نہیں مانتے, ہمارا عقیدہ غلط ملت ہو جائے گا. ہم کیا مانتے ہیں کہ مسیح خدا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ باپ خدا ہے اور بیٹا بھی خدا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو باپ خدا ہے وہ مسیح بن گیا, یہ نہیں ہم مانتے. ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. اس کا کیا مطلب, یہاں پر ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے. تو پہلے الزام لگایا جاتا ہے کہ مسیحی کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عیسیٰ ہے. نہیں, ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ اللہ عیسیٰ ہے. تو پہلے الزام لگایا جاتا ہے, پھر اس الزام کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. جو ہم مانتے ہیں اس کے اوپر تنقید نہیں کی جا رہی, اس کو رد نہیں کیا جا رہا, اس کی تردید نہیں کی جا رہی. یہ کن کا عقیدہ ہے؟ یہ عقیدہ ہے جیسس اونلی والوں کا. ان کو جا کر سنائیں یہ آیت. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ خود ہی مسیح بن گیا, پھر وہ خود ہی روح بدل کے روح کچھ بنا ہوا ہے آج کل. یہ ان کا عقیدہ ہے, وہ تو بدعت ہے. سبیلینزم اس کو کہا جاتا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے, ان کو جا کے سنائیں. تثلیث والوں کے ساتھ اگر آپ مناظرہ کر رہے ہیں تو ان کے اوپر تو صادق ہی نہیں آتی ہے, اطلاق ہی نہیں ہوتا ہے اس کا. سورہ مائدہ 5 نمبر سورت 72 سے 75, وہی جو حکیم صاحب نے کہا تھا نا کہ میں جو میرے مطلب کی ہوتی ہے میں نکال پڑھ دیتا ہوں. تو ہاں جی یہ پانی دے ذرا میرے مطلب کی جو. اچھا جی, اب یہ جو سورہ مائدہ والا حوالہ پڑھا تھا نا حکیم صاحب نے بھی, اس کی تلاوت دوبارہ کریں گے ہم. ٹائم بتا دیں ذرا کتنا ہے. 22 منٹ ہو جائے گا. یہ لیں. اچھا, سورہ مائدہ 5 نمبر سورت 72 سے 75 نمبر آئے اور پھر 116 نمبر آئے, جس کے متعلق حکیم صاحب نے کہا کہ عیسیٰ کی عدالت بھی ہوگی. یہ بڑی عجیب بات ہے, لیکن ریبٹلز میں کریں گے اس پہ بات. سنیں جی, اپنی مرضی کا نہیں پڑھوں گا, جو لکھا ہے. دیانتداری پتہ کیا ہوتی ہے کہ جو جس کتاب میں لکھا ہے اسے اسی طرح سے پڑھا جائے جس طرح سے لکھا ہوا ہے. اپنی مرضی کا تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا جو ہے نا وہ سسٹم خراب ہو جاتا ہے. اینی ویز, البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہی ہے. وہی جو بھی بات کر کے آیا ہوں میں, یہی بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ اللہ جو ہے وہ مسیح ہے. ہم یہ نہیں مانتے. یہ جی سبیلینزم بدعت کی ایک تعلیم ہے جس کو راسخ العقیدہ مسیحیوں نے اسی دور میں خارج کر دیا تھا چرچ سے. حالانکہ مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل, اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے,
حکیم صاحب اس کا ترجمہ کر رہے ہیں 3 میں کا تیسرا، جو کہ اس میں جو اہل حدیثوں کا قرآن ہے ترجمہ ہے، اس میں یہی لکھا ہے، جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے ایک ہے یا 3 میں کا تیسرا ہے، بے شک وہ کافر ہوئے، حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ اللہ کے آگے کیوں توبہ نہیں کرتے اور اسے گناہ نہیں بخشواتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح مریم کا بیٹا تو صرف ایک پیغمبر ہی ہے جس سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں ولی ہے اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھ ہم انہیں کیسی دلیلیں بتلاتے ہیں، پھر دیکھو وہ کہاں الٹے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک جو پڑھا ہم نے اس کے اوپر ہم غور کریں گے۔ اب یہاں جو لکھا ہوا ہے یہ فتح محمد جلندری کا ترجمہ جو ہے وہاں سے میں نے لکھا ہے، اللہ 3 میں سے ایک ہے، حکیم صاحب کہتے ہیں 3 میں کا تیسرا ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے یا اللہ 3 میں سے ایک ہے، اس میں یہ جو آیت میں الفاظ ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، بارہا کہا ہے، ایک بار نہیں، کہ ایک مفصل کتاب ہے، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ 3 میں کا تیسرا ہے یا اللہ 3 میں سے ایک ہے، مطلب کیا ہے اس کا؟ جب مطلب سمجھ نہیں آتا تو زبردستی تصریح پہ چڑھا دیتے ہیں، اسے نہیں پتہ ان کو مطلب۔ اچھا، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ 3 ہے اللہ، 3 ہے جن میں سے ایک اللہ ہے، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے ہی نہیں ہے کہ 3 ہے جن میں سے ایک اللہ ہے۔ ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ 3 ہے جن میں سے ایک خدا ہے، ہم یہ مانتے ہی نہیں، ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایک خدا کی مانتے ہیں اور اس ایک خدا میں 3 اقانیم کے قائل ہیں ہم۔ حکیم صاحب نے ہمیں وہ آیت دکھانی تھی قرآن شریف میں سے جس میں لکھا ہوتا کہ خدا جو ہے وہ الاقانیم الثلاثہ نہیں ہے، وہ دکھانی تھی، وہ کوئی نہیں دکھائی ابھی تک۔ جو یہ مانتے ہیں، ان کی جو ان کا عقیدہ ہے کہ خدا تثلیث فی توحید نہیں ہے، اس کی نص ہی نہیں دکھا سکے یہ جو یہ مانتے ہیں۔ اقانیم ثلاثہ کے رد میں کہ خدا جو ہے وہ اقانیم ثلاثہ ہے، اس کے رد میں ایک بھی آیت نہیں ہے۔ الفاظ دکھا دیں مجھے اقانیم ثلاثہ کے رد میں ایک آیت دکھا دیں مجھے۔ اچھا، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ اللہ ہے اور وہ تیسرا اللہ ہے، تو پھر پیشے جو سیاق و سباق ہے نا، اس کے مطابق، اس کے پیش نظر جو ہے دوسرا خدا کون بنتا ہے پھر؟ مقدسہ مریم، جو الزام ہمارے اوپر لگایا جائے اس کے مطابق۔ کیونکہ جو میں نے 72 سے 75 تک آیات پڑھی ہیں نا، ان میں بتایا کیا جا رہا ہے؟ ان میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے۔ تھوڑا آہستہ بولیں حکیم صاحب، میں ڈسٹریکٹ ہو رہا ہوں۔ اچھا جی، خدا دیکھیں، مائدہ سورہ مائدہ 5ویں سورت، اس کی 72 سے 75 آیات جو پڑھی ہیں ہم نے، اس کا جو کانٹیکسٹ ہے، سیاق و سباق، پوری بات کیا ہو رہی ہے کہ یہ نہ کہو کہ خدا 3 ہے، اور پھر ان تینوں میں شامل کن کو کیا جا رہا ہے؟ خدا کو، یعنی اللہ کو، خدا جسے ہم خدا باپ کہتے ہیں، اور مریم کو، اور عیسیٰ کو۔ تو قرآن جس تثلیث کے اوپر تنقید کر رہا ہے یا جس کا رد کر رہا ہے، وہ باپ بیٹے رول کچھ کی تثلیث نہیں ہے، وہ اللہ، مریم اور عیسیٰ کی تثلیث ہے، اور اس کو ہم مانتے ہی نہیں۔ لیں جی، ہم اسے بری ہیں۔ یہاں پر قرآن کے مطابق اللہ، جس کے اوپر اللہ جس تثلیث کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، وہ کون سی ہے؟ اللہ، مریم اور عیسیٰ کی۔ یہ پورا حوالہ ہے اس میں، چلیں سنیں، دوبارہ سنیں پھر۔ یہ میرا ٹائم روکے، یہ ٹائم روکے ذرا پلیز، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ٹائم روکیں جی میرا، ان کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ نہیں نا 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 نا، میں آپ سے حوالہ مانگتا تھا، میں پڑھنے کا، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ پڑھ دیں۔ یہ ٹائم روکیں جی میرا، ٹائم ضائع کریں۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ نہیں کہا کہ آپ حوالہ پڑھیں، میں نے آپ سے حوالہ مانگا ہے صرف کہ کہاں لکھا ہے بس۔ اگر قرآن میں لکھا ہو یسوع مسیح مریم اور خدا کی تثلیث ہے، آپ مناظرہ جیتے۔ چلیں جی، چلیں پھر تیار رہیں آپ مناظرہ مجھے دینے کے لیے۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، سنیں اب، لیں جی حوالہ سن لیں میں کیا پیش کرنے لگا ہوں۔
اگر آپ لوگوں کے پاس قرآن شریف ہے، موبائل میں ہے یا ویسے سامنے ہے، آپ رکھیں سامنے، دیکھیں میں صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا. سورہ مائدہ 5 نمبر سورت 72 سے 75 نمبر آیات اور پھر 116 نمبر آیت. سنیں، سیاق و سباق میں ہم نے دیکھنا ہے بات کیا ہو رہی ہے. البتہ تحقیق، کوئی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا. تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا بے شک اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا. یہ ٹائم تو نہیں نا چل رہا ابھی؟ ہاں جی. جو نا 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 جب میں اس کی وضاحت کروں گا آپ نے ٹائم نوٹ وجہ نا 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 میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے. آپ حوالہ حکیم صاحب میں اس لیے آپ کے پاس یہاں پہ نہیں آتا ہوتا، آپ بلا کر یہاں پر نا آپ زیادتی کرتے ہوتے ہیں، آپ یہاں اپنے پاس بلا کے نا زیادتی کرتے ہوتے ہیں. میں نے آپ کو جتنی دفعہ روکا نا میں نے آپ سے حوالہ مانگا ہے. ختم کر دیں، بس حوالہ پڑھ دیں. آپ حوالہ پڑھ دیں، کیا ہے جہاں مریم کی تصریح سے حوالہ پڑھ دیں بس. لیں جی، یہ میں کوئی 10ویں بار پڑھنے لگا ہوں، سن لیں. اچھا جی. اسرائیل جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے ایک ہے، جنہوں نے کہا 73 ایسے شروع ہو رہی بات، جنہوں نے کہا اللہ 3 میں سے ایک ہے، بے شک وہ کافر ہوئے حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں. اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا. اللہ کے آگے کیوں توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہ نہیں بخشواتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. مسیح مریم کا بیٹا تو صرف ایک پیغمبر ہی ہے، جس سے پہلے اور بھی پیغمبر گزر چکے ہیں، اور وہ اور اس کی ماں ولی ہیں، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب اگر مقدسہ مریم کے متعلق اگر مقدسہ مریم کو زبردستی تثلیث کا حصہ بنا کے تنقید نہیں کی جا رہی اس بات پہ، تو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ کھانا کھاتی تھیں، جیسے عیسیٰ بھی کھانا کھاتا تھا، مریم بھی کھانا کھاتی تھیں. اور پھر 116 نمبر آیت اسی صورت کی کیا لکھا ہے اس میں، جس کے متعلق آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی عدالت ہوگی. اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ تو یہ سوال کیوں کیا جائے گا یا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو الزام ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے کہ یہ تثلیث کو جس کو ماننے اس میں مریم بھی شامل ہے، عیسیٰ اور اس کی ماں بھی. تو اس لیے تو اللہ سوال کر رہا ہے قیامت والے دن کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے خدا بنا لو؟ انہوں نے کہا تھا جی دکھائیں کہاں پر لکھا ہوا ہے. صاف لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ قرآن میں اور کیسے لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی. اب ٹائم میرا شروع کر لیں. بہرحال جو حوالہ پڑھا گیا سورہ مائدہ کا 5 نمبر سورت 72 سے 75 نمبر آئے تو پھر 116، اس میں جس تثلیث کی نفی کی گئی ہے، جس پر پورا زور حکیم صاحب نے اپنی پریزنٹیشن میں لگایا، اس میں ہمارے عقیدہ کی نفی بالکل نہیں ہے. اس میں باپ بیٹا رول کو صلاح جو ہمارا عقیدہ ہے اس کی نفی بالکل نہیں ہے. اس میں کس غلط عقیدے کی ہے کہ اللہ مریم اور عیسیٰ خدا ہیں. ہم خود اس کو مشرکانہ عقیدہ کہتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اس بات میں، ہم مانتے ہی نہیں ہیں اس کو. سورہ انعام 6 نمبر سورت 100 اور 101 نمبر ہے. یہ پانی دیجئے گا ذرا. اور اللہ کے شریک جنوں کو ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور جہالت سے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بھی بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. آسمان اور زمین کو اثر نو پیدا کرنے والا ہے، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا، دلیل سنیں اللہ کی دلیل کیا ہے. اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو بنایا ہے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. سورہ جن 72 نمبر سورہ 3 نمبر ہے. اور ہمارے رب کی شان بلند ہے، نہ اس کی بیوی ہے اور نہ بیٹا. کس بات کو جوڑا جا رہا ہے؟ انسانی پس منظر میں بات ہو رہی ہے نا، کہ جس طرح انسانوں میں اگر
آدمی کے پاس عورت نہیں ہے اس کی بیوی کے طور پہ تو ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. اگر عورت کا شوہر نہیں ہے تو تب بھی ان کی اولاد نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح سے اللہ جو ہے, اللہ کی بھی اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اس کا مطلب اگر بیوی نہیں ہے تو اولاد نہیں ہو سکتی, شوہر نہیں ہے تو تب بھی اولاد نہیں ہو سکتی. اب آگے سنیں. اب اسی بات کے پیش نظر پھر کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر, اگر اللہ کا بیٹا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے, اور اس لیے اللہ جسمانی تعلق بھی نہیں قائم کرے گا, معاذ اللہ, نعوذ باللہ, تو کیا اللہ کا کسی اور طرح سے اور معنوں میں کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ جسمانی طور پہ تو ہم بھی نہیں مانتے, لیکن اور معنوں میں اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ حکیم صاحب نے جواب دینا ہے اس کا. اور معنوں میں ہو سکتا ہے اللہ کا بیٹا, یہ نہیں ہو سکتا. اور اس لیے کیونکہ قرآن شریف کے مطابق اور معنوں میں اس طرح کی اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سورہ رعد پڑھیں 13 نمبر سورۃ 39 نمبر آیت تو لکھا ہے اللہ جو چاہے موقوف کر دیتا ہے اور باقی رکھتا ہے, اور اس کے پاس اصل کتاب, جس کے لیے ام الکتاب کا لفظ آیا ہے عربی زبان میں. ام الکتاب, کتاب کی ماں. اچھا, اگر کتاب, وہ کتاب قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کتاب کی ماں ہے, تو اگر تو آپ نے بایولوجی کی سینس میں ہی سمجھنا ہے ہر بات کو, تو پھر اس کا باپ بھی ہوگا. تو باپ کون ہے؟ تو جسمانی تعلق بھی ہوا ہوگا, وہ بھی ذرا بتائیں, وضاحت کریں, آگے تفصیلات دیں. سورہ زخرف 43 نمبر سورہ 3 سے 4 نمبر آئے. اور یہ بڑی کتاب, پھر سے ام الکتاب, یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے. وہی بات پھر سے, اگر ام الکتاب, کتاب کی ماں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو پھر باپ بھی ہونا چاہیے نا. اگر کسی اور معنی میں باپ اور بیٹے کا اور ماں کا کی اصطلاحات استعمال نہیں ہو سکتی تو پھر آپ کو باپ دکھانا پڑے گا جس نے جنسی تعلق کے ساتھ کتاب پیدا کی ہو. سورہ عمران 3 نمبر سورہ 7 نمبر آیت. وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں. اچھا, یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن شریف کے متعلق کہ اس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں. تو جو محکم آیتیں ہیں, موسٹ اتھینٹک ہیں, جن کی وضاحت ہے, ان کے متعلق بھی ان کو بھی کہا گیا ام الکتاب ہے. کہ یہ 3 آیتیں جو ہیں, یہ مطلب کہ جو محکم آیتیں ہیں وہ جتنی بھی ہیں, 3 ہیں یا 100 ہیں یا 4000 ہیں, وہ محکم ہیں, ان کو ام الکتاب کہا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک ماں جو ہے جو لوح محفوظ والی ہے, اور ایک وہ آیتیں ہیں قرآن کے اندر جو محکم ہے. تو 2 مائیں ہوئی, لیکن باپ کون ہے یہ ابھی بھی پتہ نہیں. ان کے لاجک کے مطابق ہمارا لاجک ہی فرق ہے. ہم بایولوجی کی سینس میں یسوع کو یا عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سارے سوالات ہیں جن کا حکیم صاحب نے جواب دینا ہے. صرف یہی نہیں, سورہ انعام 6 نمبر سورۃ 72 نمبر آیت پڑھیں تو وہاں پر 6 نمبر سورۃ 92 نمبر آئے تو وہاں پر جو ہے دیہاتوں اور علاقوں کی ماں کا بھی ذکر کیا گیا. کیا لکھا ہے؟ اور یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے برکت والی ہے, ان کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے تھی, تاکہ تم مکہ ام القریٰ, یعنی کہ گاؤں کی ماں, دیہاتوں کی ماں, ام القریٰ مکہ کو کہا گیا, والوں کو اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائے. اچھا جی, سورہ قصص 28 نمبر سورۃ 59 نمبر آئے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک ان کے بڑے شہر امہا, یعنی کہ شہروں کی ماں. سورہ شورا اس کی 7 نمبر آیت میں لکھا ہے. اور اسی طرح ہم نے آپ پر عربی زبان میں قرآن نازل کیا تاکہ آپ مکہ ام القریٰ, پھر سے وہی لفظ آیا ہے. تو اگر مکہ باقی جو شہر ہیں ان کی ماں ہے تو پھر باپ کون ہے ان کا, جس کے ساتھ مکہ نے ملاپ کیا جنسی طور پہ اور پھر یہ سارے شہر پیدا ہوئے. چونکہ آپ نے بایولوجی کی سینس میں ہر بات کو لے کر جانا ہے تو پلیز اس کی بھی وضاحت ضرور کیجیے گا آگے. پھر دوزخ کے فرزندوں کا بھی ذکر ہے. دوزخ بھی ماں ہے ان کی جو اس کے بیچ میں جائیں گے. سورۃ نمبر 100 سورہ توبہ ہے اور اس کی 101 نمبر آئے. تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا. فموہ حویتن, یہاں پہ جو لفظ ہے عربی زبان کے الفاظ آئے ہیں,
کوئی گل نہیں. اچھا جی, تو یہاں پر جو دوزخ ہے اس کے فرزندوں کا بھی ذکر ہے. تو دوزخ جن کی ماں ہے ان کا باپ بھی پھر کوئی ہوگا, کیونکہ اپنے بایولوجی کی سائنس میں ہر کسی کو لے کر جانا ہے. ایک اور بات, سورہ مریم 19 نمبر سورت, اس کی 20 سے 21 نمبر آیت پڑھیں تو وہی بات جو اللہ نے کیا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی نہیں, بالکل ویسی بات مریم نے بھی کی جب اللہ کی روح اس کے سامنے آدمی بن کے آئی. لکھا ہے, کہا مریم نے کہا کہ میرے لیے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں بدکار ہوں. مقدسہ مریم کیا کہہ رہی ہیں کہ میں کسی آدمی کو جانتی نہیں ہوں, میرا شوہر نہیں ہے, تو میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی نہیں ہے. اللہ کی بھی وہی دلیل ہے جو مریم کی ہے. لیکن سنیں آگے کیا لکھا ہے, مریم کے لیے کیا لکھا ہے. مریم خالق نہیں تھیں, مخلوق تھیں. اللہ کیا ہے قرآن کے مطابق خالق ہے. تو اللہ کی روح کیا کہہ رہی ہے بی بی مریم سے, کہا ایسا ہی ہوگا, تیرے رب نے کہا ہے, یہ مجھ پر آسان ہے, اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں, اور یہ بات طے ہو چکی ہے. اللہ جو کہ خالق ہے اس کے اولاد نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے. تو شوہر تو بی بی مریم کا بھی نہیں تھا, اللہ نے خالق ہونے کے باوجود ایک مخلوق کی اولاد پیدا کر دی, تو بیوی کے بغیر پھر اس کا بیٹا کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں ہو سکتا اس کا بیٹا, سوال ہے. اچھا جی, اسی طرح سے ٹائم کتنا رہ گیا جی میرا, احد لفظ جو ہے, احد آپ نے بعد میں کیونکہ سٹاپ کیا تھا نا, جو پاز کیا تھا جب میں نے پوچھا تھا آپ سے. احد جو لفظ ہے, قل هو اللہ احد, سورہ اخلاص 112 نمبر سورت, جس کو احد پڑھا جاتا ہے. دلچسپی کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ کے لیے قرآن شریف میں اللہ کے ایک ہونے کے لیے یہ لفظ جو ہے صرف ایک بار آیا ہے, صرف ایک بار, قل هو اللہ احد. اور یہ لفظ جو پڑھنے میں یہ احدن ہے, احد نہیں ہے, یہ احدن ہے, اور یہ اللہ کے لیے صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے, اس کے علاوہ باقیوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور میں حوالہ جات دوں گا, اپنے سے نہیں بات کر رہا. یہ احدن ہے لفظ جس کو احد پڑھا جاتا ہے, اور احدن جو ہے وہ صیغہ جمع کا لفظ ہے, واحد کا نہیں ہے. تو آپ اس کو اللہ کی وحدانیت بتانے کے لیے, ہاں اگر یہاں پر لکھا ہوتا نا قل هو اللہ واحد, تو پھر اس کا مطلب ہونا تھا کہ اللہ ایک ہے. احدن کا کیا مطلب ہے سنیں, اب قرآن میں سے حوالہ جات دوں گا آپ کو. سورہ نساء 4 نمبر سورت 43 نمبر آیت. احدن کا مطلب ہے میں سے ایک, میں سے ایک. مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک جو منہ سے کہو سمجھنے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ, اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو. اور اگر تم بیمار ہو, سنیں, اور سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی, احدن یہاں پر لفظ آیا ہے, جیسے مرضی چیک کریں, سیم گرامر جو سورہ اخلاص میں ہے, پڑھ کے دکھانی ہے آپ نے. احدن یہاں پہ لفظ آیا ہے, وہی جس کو آپ احد پڑھتے ہیں. میں نے احدن لفظ پڑھا ہے نا, یہ جان کے ڈرامہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں عربی میں فلوئنٹ نہیں ہوں, ان کو چلیں آپ کو میں آیت دیتا ہوں, یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت پڑھ کے دکھائیں یونانی زبان میں. آ جائیں پڑھ کے دکھائیں. چلیں اس دلیل کو جو ہے اس کے اوپر اور بھی حوالہ جاتے ہیں, اگر ضرورت پڑی تو پھر میں پیش کروں گا, البتہ میرا مقدمہ مکمل ہو گیا. شکریہ.